جی لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، 15 منٹ رہ گئے، بہت نکتے کی بات۔ 3 طبقے ہیں دنیا میں، 3 طرح کے لوگ۔ پہلے سب دھرم والے، جن کو ہم آج کل اپنے مسلمانوں میں گلوں تو مولوی ہو گئے، تبلیغی جماعت والے ہو گئے، سنی جماعت والے ہو گئے، جماعت اسلامی والے ہو گئے، جتنے ہیں یہ، ان کے جلسے میں جائیے تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ جتنے بھی دھرمی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دھرم سے جڑو، جڑ گئے جی، لیکن جب کوئی پریشانی آئی، دکھ درد آیا، مصیبت آئی تو یہ بولتے ہیں کیونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، یہ ہمارا کام، باقی ہمارا کام نہیں ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کا کام صرف مذہب تک تھا تو آگے اب آپ کا نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ آ جائیے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، ان کا کوئی پروگرام ہوگا تو چلے جاؤ، وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کرتے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم نے شکشا نہیں لی، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی چلے جائیں ان کے پروگراموں میں، انہوں نے ایک ہی بات رونا ہر بار۔ 70-80 سال ہو گئے، وہ مولویوں کو رونا روئیں گے کہ تم نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، تو بھائی انہوں نے تو ہر مسجد میں ایک امام دے دیا، تم بھی 70 سال سے رو رہے ہو، تمہارے پاس تو کوئی IAS IPS تیار نہیں ہوئے۔ اچھا جی چلو جی، پر تمہاری بات مان لیتے، پڑھو۔ اچھا جی، جتنے لوگ پڑھ لکھ کے افسر لگ گئے، ڈگری والے لگ گئے، پھر جب کوئی پریشانی کا دن آیا، دکھ درد کا دن آیا، مصیبت کا دن آیا تو بولتے ہیں کیونکہ ہم ملازم ہیں، ہم تمہاری مدد جی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ پہلا طبقہ دیندار ہے، پریشانی آئی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرا طبقہ پڑھا لکھا ہے، سرکار میں بھی عہدے دار ہو گیا، دکھ درد پریشانی آئی وہ بھی کہتا میں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسرا طبقہ ہو گئے ہمارے بیپاری، ان کا کوئی اگر سیمینار ہو چلے جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہیں گے قوم کو، ابے تم نٹھلے گھوم رہے، کام ہی نہیں کرتے، تم کام کرو تو بڑی عزت مل جائے۔ اچھا جی کام کرنے لگے، بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ پھر جب دکھ درد ہوا، تکلیف آئی، ان کے پاس گئے کہ یار ہم تو بیپاری لوگ ہیں، ہم تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ دیندار بھی نہیں کر سکتے، دنیا دار بھی نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے لوگ، بیپاری بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تینوں طبقے اپنی اپنی جگہ ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ تینوں نے دین کو پکڑا، ایک نے پکڑا عبادت کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا تعلیم کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا حلال رزق کمانے کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کرو بھائی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اور بولو روٹی کماؤں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بس پکڑ لیا، بس دینداروں نے پکڑ لیا، پڑھنے لکھنے والوں نے یونیورسٹی پکڑ لی، کاروباریوں نے بیپار پکڑ لیا، اگلی آیت بھول گئے، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا لیکن آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کھینچو، آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچو، اور یہ کریے ہی رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ مضبوطی تو تب آئے گی، یہ اچھے راستے پہ تب جائیں گے جب اللہ کے کہنا ماننے کے ساتھ مکمل کہنا مانیں گے، مطلب اللہ کے راستے پہ چلیں گے لیکن آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اگر ہمارے دیش کی بات کر لوں
تو بھارت کے سلوگن میں ایک ہی بات سب سے آگے لکھی جاتی ہے کہ بھارت کی وشیشتا یہ ہے کہ یہاں انیکتا میں ایکتا ہے. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا؟ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں لگا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپس میں نفاق نہ کرو, آپس میں دشمنیاں نہ کرو. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. قرآن نے کہا ویل ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں. تباہی ہے قرآن نے کہا ان لوگوں کے لیے. تو یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ تعلیم کے لیے اچھی یونیورسٹی بنانی ہو, علماء ساتھ میں ہوں گے, بیوپاری ساتھ میں ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ ساتھ میں ہوں گے, تو اچھی یونیورسٹی جو سالوں میں بنتی ہے وہ دنوں میں بن جائے. غریب کی مدد کرنی ہوگی, علماء ساتھ میں ہوں گے, وہ بتائیں گے عزت سے کرنی ہے, رات کو جانا ہے, چھپ کے دے کے آنا ہے. بیوپاری ساتھ میں ہوں گے, وہ کہیں گے ہمارا مال دولت لے لو. پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے سرکار سے ہم پرمیشن لے دیتے ہیں, تم جا کے مصیبت کے ٹائم میں بھی, کرونا کے ٹائم میں بھی تم سڑک کے اوپر جا کے اپنا کام کر سکتے ہو. پتہ یہ لگا کہ گاڑی تو ان کی تب چلے گی جب یہ تینوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ چلنے والے. ربط باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. علامہ اقبال نے کہا نا قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں, ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اگر آپ میں آپس میں پیار نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں, اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں, میں کسی سکھ کی کٹوری میں کھانا نہیں کھا سکتا, میں کسی عیسائی سے گلے نہیں مل سکتا, میں کسی دلت کے برتن میں نہیں کھانا کھاؤں گا, پھر ابھی اسلام اندر نہیں اترا, اوپر اوپر ہی رہ گیا ہے. اسلام میں تو یہ باتیں, انہی باتوں کو تو توڑا, تبھی تو ہم مسلمان ہوئے. ہم کیوں مسلمان ہوئے بھائی؟ ہم مدینے سے آئے ہیں, یہ اس چمڑی میں خون عرب کا گھسا ہوا ہے. کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تو یہ ہمارے بزرگوں کی دلوں میں گھر کر گئی کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ کے ذریعے, اور جن کو اللہ نے عزت دار بنایا ہو وہ دوسروں کی عزت چھیننے لگے تو کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے. اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا, آپ لوگوں کو عزتیں بانٹیں گے جی انشاءاللہ. لوگوں کو عزتیں بانٹیے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہمارے پاس ہیں. دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا نظام ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں. لیکن ہم کسی بیٹی کو کمبل پکڑاتے فوٹو نہیں کھنچواتے, ہم کسی غریب کو راشن کا ڈبہ دیتے ہوئے اس کی تصویر نہیں چھاپتے. ہم دوسرے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ جب مسلمانوں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو کمر نہیں ہونی چاہیے. انسانیت کے فلسفے کو پکڑ لو. دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہمیشہ یاد رکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں جو مرضی کہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے. اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام نے کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کی. کیوں؟ میرے رسول نے ہمیں درس دیا. ہم لوگوں کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانے آئے. آپ نے اخبار دیکھا ہے, ماروتی کی اشتہار آتا ہے, ٹوئٹا کا اشتہار آتا ہے. اس اشتہار میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ٹوئٹا اتنی اچھی ہے, ماروتی اتنی اچھی ہے. کبھی آپ نے ایسا اشتہار پڑھا کہ ٹوئٹا نے لکھا ہو کہ مہندرا کی گاڑیاں خراب ہیں مت خریدو, مہندرا نے لکھا ہو کہ ماروتی کی نہ خریدو؟ نہیں نہیں, یہ فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ کا. ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بنے, ہمیں گراس روٹ پہ اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے, اپنا کردار, اپنی زبان, اپنے معاملات, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا کاروبار ہم نے اچھا کرنا ہے. گھاٹا پڑتا ہے پڑ جائے, لیکن حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں آنا نہیں چاہیے. آپ اس بات کو اچھی طرح دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے.
ہم لوگوں نے کالج بنانا شروع کیا، کیوں؟ ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، نہیں. آپ نے شاید میرا وہ بیان سنا ہو، ہم نے کہا کہ ہم خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کام میں چلیں گے کہ صرف ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے، نہیں، ایسے اسلام نہیں چلتا. اگر کوئی آدمی ابھی چھت پہ کھڑا ہو، آپ 5-7 لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو بولے نیچے اتر، وہ کہے میں نہیں اترتا، تو آپ اس کو زبردستی دھکا دیں گے، وہ اترتا نہیں ہے. جب آپ دھکا دیں گے نا تو ایک ایک سیڑھی اترے گا آپ کے زور کی وجہ سے. لیکن آپ یاد رکھیں جب وہ نیچے آ جائے گا آپ سب بھی اس کے ساتھ کہاں آ جائیں گے؟ نیچے آ جائیں گے. لوگوں کو گرانے کی کوشش نہ کرو. جو ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مزہ تو اس میں بستی اجڑنا آسان ہے. میں کوئی بھی کام کرتا تھا بچپن سے، ابو جان کو کئی بار کہنا فلاں عمارت ایسے توڑ کے ایسے بنا دیں، تو میرے ابو نے مجھے پاس بلا لینا، کہنا یار پترا بہ جا، اور ایک ہی بات سمجھانے کا، یار بستی اجڑنا آسان ہے، بستی بستے 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 بستی ہے. آگ لگانا کمال کی بات ہے، کوئی پیڑ لگا دینا کمال کی بات ہے، کسی کو بھڑکا دینا کوئی کمال کی بات ہے، کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دینا کمال کی بات ہے، کسی کو نفرت کے لیے تیار کر دینا کمال کی بات ہے، کسی کے ساتھ کسی کی ناراضگی کو دوستی میں بدلوا دینا یہ کمال کی بات ہے. ایسے بھی سوچنا شروع کریں کبھی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ پھلدار درختوں کی آبیاری کرو، خود مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ سے درخت لگائے. صحابہ کو فرمایا کھیتیوں کو نقصان نہ ہو جائے. فرمایا دریا کے کنارے بیٹھے ہو، پانی اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، باقی پانی گندا نہ ہو جائے. یار کیسے سوچتے ہو مذہب سے؟ عجیب بات ہے. مذہب صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد تو اس مذہب کی وہ طاقتور بنیاد ہے جس نے آپ کو خوبصورت انسان بنا کے اس سماج کے اندر بھیجنا ہے. مسجد کو اس کام کے اندر لے کے آئی ہے. ان نمازوں کو ایسا بنا لیجئے کہ ان نمازوں کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ نمازی ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، یہ بندہ نمازی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. لطف یہی ہے، زندگی کا لطف یہی ہے. اگر آپ نے زندگی ابھی تک جی نہیں ہے، ناراضگیوں میں ہی گزار دی ساری زندگی، پھر تو کوئی لطف کا کام نہیں نہ کیا. یار کچھ تو ایسا کرو کہ کسی ناراضگی کو اپنے اندر ڈھال لیجئے کہ ہم نے اپنا کوئی دل تو بڑا کرو. یار میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، آپ کے یہاں بھی 2-4 ایسے ہیں یار، جس کو بھی کہتے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. ایسے لوگ ہیں بہت سے آپ کے دوستوں میں جو بیٹھ کے بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، یار میں تو منہ پہ کہتا ہوں جو کہتا ہوں. جو بے ایمان ہے ایسا کہتے ہیں. سن لو بات، جو دوستوں میں ایسا بندہ ہو جو آپ کو کہتا ہو کہ میں ہر ایک کے منہ پہ کہتا ہوں سچی بات، یہ سچی نہیں کہتا، یہ اس کی بے عزتی کرتا ہے. سچی کہنی ہوتی تو رات کو گھر پہ جا کے نہ کہہ کے آتا کہ میرے بھائی فلاں معاملے میں تیری عزت لٹ رہی ہے، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، اپنا ٹھیک کر لیں. یہ سچی نہیں کہتا. اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے بھائی کا ایک عیب نہیں چھپا سکا. اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنی دوست کی بیٹی کی ایک بات اپنے دل میں نہیں چھپا سکا. اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، کس کس کو بتاؤں. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا بس تمہارے لیے رگڑا لگنے والا ہے. اچھا ہم نے سوچا قرآن مردے بخشوانے کے لیے، نہیں، قرآن اس لیے